لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سا حسین و جمیل کسی عورت نے جنم ہی نہیں دیا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو ایسا بنایا گیا جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے قرآن و سنت دے کر بھیجا. اب یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جہاں قرآن و سنت کو جانیں وہاں صاحب قرآن کو بھی جانیں، صاحب سنت کو بھی جانیں، کیونکہ جب تک ہم آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک نہ ہمارا ایمان صحیح طور پر کامل ہو سکتا ہے، نہ آپ سے محبت ہماری صحیح اور درست بنیادوں پر ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کا صحیح اتباع ہو سکتا ہے، نہ آپ کی صحیح اطاعت ہو سکتی ہے. کیونکہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اس کو پہچانتا ہے، جب وہ اس کو جانتا ہے. اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا اتباع یعنی اس کی پیروی، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی بات ماننی بھی آسان ہوتی. ایک اجنبی شخص اگر آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں سننا چاہتے، لیکن جب آپ کسی کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اتنا جانتے ہیں کہ آپ اس پر اعتماد کر سکیں تو اس کی بات سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے والوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یعنی ان کفار کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ آپ کی پہچان کا نہ ہونا، یعنی ان کی سچائی کو، ان کی امانت کو، ان کی عفت و پاک دامنی کو وہ نہیں پہچانتے کہ جس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے. جو لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ اے بادشاہ، بے شک اللہ نے ہماری طرف ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے جس کا نسب، اس کی سچائی اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں. تو آپ پر ایمان، آپ کی محبت اور آپ کے اتباع کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو پہچانیں اور اچھی طرح پہچانیں. اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے تعارف حبیب، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کے نسب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے زیر استعمال مختلف چیزیں، آپ کی پسند و ناپسند اور آپ کی خصوصیات، آپ کے معجزات اور آپ کے فضائل اور آپ سے متعلق بہت سی چیزوں کا اس میں اختصار کے ساتھ ذکر ہے. یہ تمام چیزیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اتنی بڑی ہیں کہ ایک عام شخص کا ان سب کو پڑھنا اور کوئک ریفرنس کے لیے ان کو استعمال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام کیا تھے تو آپ کو کئی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، پھر جا کر آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر پائیں گے. تو اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں تو ان کو اپنی انسانی کوشش کی حد تک جمع کر کے اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ ریڈی ریفرنس بھی ہو، ہینڈی ہو بک، اور آپ اس کو جب چاہیں ریفرنس کے طور پر بھی دیکھ لیں، اور پھر ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں اگر کن کتابوں سے لی گئی ہیں چیزیں. تو تفصیل کے لیے آپ ان کتابوں سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے ریسرچ، مزید ریسرچ، یہ ان کی اصل تک پہنچنا جو ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک سے خود اپنا تعارف بھی کروایا تھا. حدیث میں آتا ہے، مطلب بن ابی وداع سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں معلوم ہوئی تو آپ ممبر پر تشریف لائے. پھر فرمایا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا. پھر اللہ نے قبائل کو پیدا کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے گھر بنائے اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھر میں رکھا. اس لیے میں رہائش کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی تم سب سے بہتر ہوں. یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے. پھر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ تمام مخلوق آپ کو پہچانتی ہے. یعنی صرف ہم نہیں جو آپ پر ایمان لائے، بلکہ باقی ساری مخلوق سوائے ان کے جو نافرمان ہیں انسانوں اور جنوں میں سے. باقی جانور، حیوانات، دیگر مخلوقات بھی آپ کو اس حیثیت اور اس اعتبار سے پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہمیں ملتی ہے مسند احمد میں. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ لیا. تو اتنے میں چرواہا آ گیا، اس نے آ کر اپنی بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور اس طرح بولنے لگا جیسے انسان بات کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے. اور کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے یہ رزق فراہم کیا تھا اور تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا. تو چرواہا ایک دم حیران ہو گیا، تعجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھیڑیے ہو کر تم مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہے ہو. بھیڑیا کہنے لگا، تم اس پر حیران ہو رہے ہو، تعجب کر رہے ہو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں کہ یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے حالات بتا رہے ہیں. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو بکریوں کو ایک گوشے میں جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعۃ پکارا، یعنی اس کی آواز دلوائی. جب نماز کے علاوہ کسی چیز کے لیے پکارنا ہوتا تھا، حتیٰ کہ جیسے صلاۃ الاستسقاء، تو اس وقت بھی الصلاۃ جامعہ کے الفاظ بولے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور اس شخص کو کہا کہ جو واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے تم ان سب کو بتاؤ. تو اس نے اپنا واقعہ سب کے سامنے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیے اور دیگر جانور بھی آپ کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اس اونٹ کا واقعہ بھی یاد ہے جس کے مالک نے اس سے بہت زیادہ کام لیا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا تھا اور آ کر بیٹھ گیا اور ایک طرح سے اپنی شکایت کرنے لگا. اسی طرح اس چڑیا کے بارے میں بھی پتا ہوگا آپ کو کہ جس کے بچے صحابہ نے اٹھا لیے تھے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرح سے شکایت کی. وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ گیا تھا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر ایک ممبر پر تشریف لے گئے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے. اس بات پر جب میں غور کرتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے ان انسانوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے. وہ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہے. اس لیے ہمیں خود بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے عزیزوں اور پیاروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب پہچان ہونی چاہیے. اور اس پہچان میں بعض اوقات ہم صرف مخصوص واقعات یا چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو پرسنل بلانگنگس تھیں یا آپ کی گھریلو زندگی تھی یا آپ کی جو خاص خاص باتیں تھیں یا خصوصیات تھیں یا فضائل تھے، ان کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں یا سرسری سی توجہ اس پر دیتے ہیں. جبکہ کسی سے اگر محبت ہو تو انسان اس کی ہر بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہمیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں کم از کم پتہ ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے حافظے میں نہیں بھی ہر وقت، لیکن ہمارے علم میں ضرور ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم آپ کو پہچانیں گے تو ہی ہم قبر میں سوالوں کا جواب دے سکیں گے. کیونکہ
قبر کے 3 سوالوں میں سے ایک اہم سوال کیا ہے؟ من نبیو کا. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ ان کی شبیہ دکھائی جائے گی، یا بہرحال ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو جو لوگ آپ کو پہچانتے ہوں گے وہ فوراً جواب دیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.